الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم اور دوسری بہت ساری کتابوں میں، بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ان يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ متفق علیہ، بخاری مسلم اور دوسری بہت ساری کتابوں میں حدیث ملتی ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو روایت بیان کی اس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ظاہر ہے اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا اسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی اس عمل سے۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ تو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی۔ اور وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، جو دنیا کے لیے کرے گا يُصِيبُهَا، تو وہ دنیا کے لیے ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اور او امراتن، یا کسی عورت کے لیے کی کہ اس سے شادی کر لے، یا کسی عورت کے چکر میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر موو ہو گیا تو یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو جس پوائنٹ سے، جس نیت سے، اس نے جس انٹینشن سے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوا تھا، اس کا اعمال کا جو اس کا اس عمل کا، اس کے اس ایکشن یا فعل کا تعلق ہوگا وہ اسی کے اوپر ریلائی کرتا ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اسے حدیث المنبر بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ پراببلی یہ ہے کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تمام صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کے بیان فرمایا تھا، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک امپورٹنس ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جسے ہجرت کے بعد پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیان کیا تھا، تو اس لیے اسے حدیث المنبر کہا جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑی ویک نریشن ہے۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے جو تمام صحابہ کے سامنے اس حدیث کو نریٹ کیا تھا منبر پہ کھڑے ہو کے، وہ بہت زیادہ اوتھینٹک ان اینی کیس ہے ہی ہے۔ بہرحال اسے اسی لیے حدیث النیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے اسی نسبت سے اسے حدیث النیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ اس حدیث کی جو بیان ہوتی ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں دنیا کے، جس میں سفیان بن عیینہ، امام شافعی، عبدالرحمن بن مہدی رحمہم اللہ، ان تمام نے اسے بہت ساری، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تقریباً 70 ابواب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دین کے، جو ڈفرینٹ شعبے ہیں، ڈفرینٹ لائنز ہیں، یا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، یا ڈفرینٹ کسی ہمارے دین کے شعبے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے اس کے حصے ہیں، یا جتنے بھی کرنے والے کام ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان میں سے 70 کے قریب کا تعلق ڈائریکٹلی اس حدیث سے پڑتا ہے، اس لیے ان حضرات نے اسے بہت امپورٹنس دی ہے۔ اور یہاں تک کہ عبدالرحمن بن مہدی تو رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب لکھنے کا بھی ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے وہ اسی سے اس کی اپنی بک کو بگن کرے۔ اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ تو اس حدیث کو نصف العلم، یعنی کہ آدھا علم بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا، یعنی کہ ٹوٹل جتنا علم ہمیں ملا ہے اس میں سے آدھا علم صرف اس حدیث میں موجود ہے، یہ بھی فرمایا امام شافعی نے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ایک کتابوں میں لکھی ہے روایت امام شافعی کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث الاسلام ہے، یعنی کہ 1/3 ہے پورے دین کا۔ اور ان سے دوسری روایت بھی منقول ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، بہت ہی فیمس، کہ ٹوٹل دین کا جو دار و مدار ہے وہ 4 حدیثوں پہ اگر کوئی عمل کر لے تو وہ دین پہ پورا اتر سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا عمدۃ الدین عندنا کلمات اربع قالہن خیر البریہ
اتق الشبہات وزد ودع ما لیس یعنیک وعمل بالنیہ. کیا مطلب؟ یہ 4 حدیث یہاں پہ بیان کی. پہلے تو خیر البریہ اچھی بات کرنے والے کا، اور اتق الشبہات جو مشہور حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے خاص طور سے بیان کیا کہ یہ جو آدمی ان 3 حدیثوں کو میری کتاب میں عمل کر لے کہ انما الاعمال بالنیات، اور پھر دوسری من حسن الاسلام المری ان ترک ما لا یعنی، کہ انسان کی اچھائی کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر اس لایانی چیز کو، یعنی کہ جس چیز سے اس کا کوئی کنسرن نہ ہو، اسے چھوڑ دے. اور تیسری چیز الحلال بین والحرام بین وما بینہما المشتبہات، کہ حلال بھی اللہ نے بیان بالکل کلیئرلی کر دیا ہے اور حرام بھی بالکل کلیئرلی بیان کر دیا ہے. اور جو کچھ اس کے پھر سینٹر میں مڈل میں جو گرے ایریاز ہیں تو وہ شبہات کے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو جو بس شبہات سے بچ جائے گا وہ آٹومیٹکلی دین پہ عمل کرنے والا بن جائے گا. تو جو ان 3 حدیثوں پہ صرف عمل کر لے گا بیسکلی وہ پورے اسلام کے ہی ایسپیکٹس کو کور کر لے گا ان وے، ان محدثین کے نزدیک. پھر اور بہت سارے اس کے فضائل اور یہ محدثین نے ظاہر ہے بیان کیے ہیں یہاں پہ، لیکن موٹا موٹا سمجھنے کے لیے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو نیت ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، اس میں غرض اس کی پیش نظر ہوتی ہے. what it means is کہ انٹینشن ہوتی ہے اس کی، جبکہ ارادہ جو ہوتا ہے، ارادہ از ناٹ ایگزیکٹلی انٹینشن، اٹس جسٹ ارادہ اور نیت میں جو ایک تھن لائن ہے وہ یہ ہے کہ ارادے کے اندر انٹینشن ضروری نہیں ہوتی، جبکہ نیت کے اندر بالکل ایبسولوٹلی ضروری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس حدیث کے بارے میں سمجھنا، ایک طبرانی کی روایت سے جو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک خاص شخص تھا جس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، جس نے کسی عورت کی وجہ سے ہجرت کر لی تھی اور پھر وہ آیا تھا. تو اس کے جب اس نے نکاح کا پیغام اس کی طرف بھیجا تو اس نے، عورت نے اسے کہا کہ تم ہجرت کر لو تو میں راضی ہوں، اور دین ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ یا سم تھنگ لائک دیٹ. بہرحال اینی ہاؤ خاص طور سے اس وجہ سے یہاں پہ ایک دوسری بات جو کہی گئی وہ عورت کہ جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس نے عورت کے لیے ہی ہجرت کی. مین وجہ غالباً پروبیبلی اس کی شاید یہ ہو سکتی ہو کہ عورت ان سیلف اس کے بارے میں بہت بڑا اسے فتنہ کہا گیا، اور یہاں تک کہ روایات سے پتہ چلتا ہے ما ترکت بعد فتنۃ اضر علی الرجال من النساء او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد جو میں فتنہ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سے سب سے برا فتنہ جو ایک آدمی پر آئے گا وہ عورتوں کی طرف سے آئے گا. یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں والنساء حبالۃ الشیطان بھی کہا گیا، یعنی کہ عورتیں شیطان کا جال ہے. تو غالباً بہرحال خیر اس کا مقصد صرف یہ ایبسولوٹلی لٹرل ورڈز میں ظاہر ہے، آف کورس وی کی ناٹ ٹرانسلیٹ دیٹ، بٹ جسٹ ٹو شو کہ یہ کتنا فتنہ اس کے اندر بھی ایک موجود ہے، جس کو اسپیشلی اس حدیث میں خاص طور سے بیان کیا گیا. اور ایک غالباً پرابیبلی کچھ لکھا ہے علماء نے کہ یہ حدیث ایکچولی ایک آیت کی قرآن کی جو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر والمقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل والمسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. کہ یہ جو خوبصورت کر کے شہوات اور عورتوں میں سے، بچوں میں سے اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا نعمتوں کی اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر انہیں حیات دنیا کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، تو اس کے نسبت سے اس کے ٹرمز یہ شان نزول اس حدیث کا یہ بھی بیان کیا گیا علماء نے. اینی ہاؤ سمجھنے کی بات خالی یہاں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہوں گے، اب اس حدیث پہ اگر غور کریں گے تو ان کا دار و مدار نیت پر ہوگا، یعنی کہ ایوری ایکشن از بیسڈ آن اٹس انٹینشن. اگر اس کی نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو اس کے ایکشن کا، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس دنیا میں ایون دو پرابلی کوئی انسان کسی کو فول اراؤنڈ کر سکتا ہے، بٹ آخرت میں اللہ کے سامنے یہ چیز کام اس کے نہیں آئے گی، بیکاز اللہ کے سامنے تو آف کورس نحنو فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو اس کی لائف وین یعنی کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو نیتوں کو جانتا ہے اللہ تو سب کی. تو خاص طور سے ادھر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نیت کو انسان کی جو اخلاص ہونا چاہیے،
کوئی عمل بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جتنی بھی کیپیسٹی میں کر سکتا ہو، اصل شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاص ہو اس کے عمل کے اندر. اگر اخلاص ہی نہیں ہوگا تو اس کا عمل پورا کا پورا ہی بیکار ہونے کا خطرہ ہے. اور لیکن اس میں ظاہر ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ کوئی اگر برا کوئی کام بھی اچھی نیت سے کر رہا ہو تو اس کا ثواب ہوگا، تو یہ بات ایبسلوٹلی غلط ہے. کیونکہ جو کام بھی فی نفسی اگر برا ہوگا، یعنی اگر کوئی بندہ اس نیت سے چوری یا ڈاکہ یا زنا کرے کہ جو بھی میں اس سے حاصل کر رہا ہوں میں غریبوں مسکینوں کی مدد کروں گا، یا اس طرح کی نیت سے بھائی کوئی غلط لا کو بریک کرنا شروع کر دے، تو اس کا اس سے ثواب ہرگز نہیں ہوگا. جو بھی کام فی نفسی برا ہوگا یا غلط ہوگا اس میں ظاہر ہے کوئی نیت اچھی بری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی برا کام اس نیت سے کر رہا ہوگا کہ اس میں مجھے ثواب ہوگا تو پرابیبلی اسے اس میں اس بات کا گناہ ہو سکتا ہے. اس بات کا بھی پرابلی ایک سسپیشن رہے گا یہاں پہ، تو کیونکہ یہ تو اس طرح سے کہ جیسے اللہ کے دین کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے یا کھیل رہا ہے یا اس کا تماشا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ایسا کر رہا ہے کوئی، تو دین کے نام پہ کوئی بندہ اگر برا کام کرے گا تو وہ برا ہی رہے گا، چاہے اس کی نیت جتنی بھی اس سے اچھی ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی بندہ بہت بڑا نمازی ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں. یا کوئی ہجرت جیسے اس حدیث میں آیا کہ کرتا ہے یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن اس کی نیت کسی دنیاوی کوئی مقصد حاصل کرنا یا کسی عورت کے لیے اس نے کی، تو وہ ہجرت کوئی ہجرت اسلام نہیں اس کی کاؤنٹ ہوگی، بلکہ وہ صرف اس پرٹیکولر دنیا کی ہی ایک موومنٹ یا ایک ریپیٹریشن اپنی لائف کی، یا جو بھی ورڈ یا ٹرمینالوجی اس کو دے لیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن اسے ہم ہجرت اسلامک ٹرمز میں جو چیز ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گی. تو نیت کا بہرحال ایمفسس یہاں اس حدیث میں بہت زیادہ اور اخلاص کا خاص طور سے ہمیں نظر آتا ہے. ایک اس میں ایمفسس کی بات اس طرح سے بھی سمجھ آتی ہے، جیسے دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. سب سے پہلے ایک آدمی آئے گا، جب اس کی پیشی ہوگی وہ ہوگا وہ شہید ہوگا جو کہ جہاد میں شہید ہوا ہوگا. اور جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور وہ اپنی نعمتیں اللہ کو بتائے گا کہ میں تیرے راستے میں نکلا، دشمن سے لڑا اور میں نے جہاد کیا اور میں شہید ہوا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو اللہ اس کو بولے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بڑا دنیا میں بہادر مشہور ہو اور یو وانٹ ٹو بی کالڈ اے بریو پرسن، یا تمہیں کوئی بریوری کا میڈل آف آنر یا کوئی اس کے جو بھی اسٹارز ہوتے ہیں وہ چاہیے تھے، اس وجہ سے تم مرا تھا. تم نے اللہ کے لیے اخلاص نہیں تھا، تمہاری نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، تمہاری نیت تو دنیاوی میڈلز حاصل کرنا تھی. تو اسے اوندے منہ جہنم میں اللہ ڈال دے گا، یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر ایک سیکنڈ بندہ جو پیش ہوگا وہ ایک عالم دین ہوگا، جو عالم قرآن ہوگا بہت بڑا، اور وہ بھی اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا سیکنڈ پرسن، اور اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا اعمال کیے. وہ پھر بڑا اللہ کو جھتلانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تیری کتاب پڑھی، علم پڑھا، پھر اس کو آگے پڑھایا اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، میں نے تیرے دین کا اتنا کام کیا، اتنے میں نے مدرسے بنائے، اتنی میں نے مسجدیں بنائی ہیں، اتنے میں نے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جو بھی دین کا کام کیا. تو اللہ اسے اسی طرح سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے یہ سب کام کیا تھا کہ تاکہ دنیا میں تو عالم اور قاری اور مولانا کہلائے. تیرا مقصد کوئی اللہ کی رضا نہیں تھا، تیرا مقصد تو دنیاوی فیم اور وہ حاصل کرنا تھا. کیونکہ جیسے کہا گیا نا کہ 2 چیزیں بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں، ایک حب المال ہوتا ہے اور ایک حب جا ہوتا ہے. حب مال کا جتنا نشہ ہے اس سے زیادہ نشہ حب جا کا ہوتا ہے. حب جائز جو پبلک آپ کو اچھا بولتی ہے، جب لوگ آپ کے واہ واہ کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا اوریٹر ہے، کتنا بڑا قاری ہے، کتنا بڑا واو اس کی کیا آواز ہے، یا واو اس کے بعد کتنا علم ہے، جب لوگ کہتے ہیں اور اس چیز سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اس عالم کو کہی جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا. اور 3rd پرسن پھر ایک جو تیسرا ان 3 میں سے آئے گا، وہ اس نے بہت بڑا وہ مال خرچ کرتا ہوگا، ڈونیٹر ہوگا، اس کی اپنی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوں گی، NGOs چلاتا ہوگا اور بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا. اور اسے اسی طرح وہ اپنا جب جتلائے گا اللہ کو تو اللہ کہے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو انہیں دنیاوی چرچے کے لیے لوگ تجھے بڑا سخی کہیں یا تجھے بہت ہی بڑا بڑے دل والا یا
جو بھی کھلا خرچ کرنے والا یا اتنا بڑا ڈونیٹر، اتنا بڑا کنٹریبیوٹر، یا وہ واٹ ایور جو ٹائٹلز ہو سکتے ہیں وہ ملتے ہوں گے، اس وجہ سے تو نے یہ مال خرچ کیا تھا، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اسے بھی اپ سائڈ ڈاؤن جہنم میں ہی ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن ان تین لوگوں کو ڈالنے کا جو اس حدیث میں بیان ہوا، وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اصل ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے اس لیے نماز پڑھی کہ لوگوں کو دکھائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس نے تو شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے اس لیے روزہ رکھا بھائی میں بڑا لوگ میرے بارے میں چرچا ہوگا، لوگ بولیں گے واہ واہ کتنے روزے رکھنے والا ہے یا جو بھی، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا، تو فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح من صدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ کیا ہوگا اس لیے کہ وہ بہت بڑا غنی یا بہت بڑا جو آج کل کے ٹائٹلز ہوتے ہیں اور سارٹس آف اتنے بڑے بڑے ڈونیٹرز کے، تو یہ حاصل کرنے کے لیے تو نے کیا ہوگا، تو اس نے تو شرک کیا ہوگا، اس کو اتنی شدید الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو اس حدیث میں غور کرنے کی ہے، وہ دراصل اگر ہم اف وی ڈگ ڈیپر قرآن کی 2 آیتوں سے اس کا ان خرچ کرنے والوں کا بہت اچھا ایکسپلینیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلی آیت تو جو کالذین ينفقون مال رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، کہ وہ لوگ جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، بس وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو ان کی مثال اس آیت میں ایسی دی گئی جو جیسے ایک سارٹ آف پتھر ہو، پتھر کی ایک چٹان ہو، یعنی کہ ایک راک ہے، اس کے اوپر کچھ مٹی آ گئی، سمجھے بہت کہیں کسی ڈیزرٹ کی کسی علاقے میں اور دیکھا جاتا ہے اس پہ کچھ اوپر تھوڑے بہت جنگلی گھاس ٹائپ یا کوئی گراس وغیرہ یا کچھ گرینری سبزہ آگے جم گیا کسی سارٹ آف فارم میں، یا پراپر روٹس کے ساتھ نہیں، بس اوپر سے اگ رہا ہے۔ اب اگر زور سے بارش ہوتی ہے تو وہ بالکل اس سب کا سب مٹی ساتھ میں دھل کے اور بہہ جائے گی، اس کے ساتھ فلڈ کے ساتھ نکل جائے گا سب کچھ۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تو ایسے جو ریاکار لوگ ہوں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی کمائی کو اس چیز سے تشبیہ یعنی کہ دی گئی اس آیت میں کہ انہیں کچھ بھی پھل نہ لے سکیں گے، اور ایسے منکر لوگوں کو اللہ کی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہی رہیں گے۔ اوپر سے دکھاوے کے لیے ان کے اوپر جتنی بھی گرینری آ گئی اور ان کے کام سے، لیکن اندر سے ایکچولی لوگ جتنی بھی واہ واہ کر لیں تو ان کا عمل کی مثال اللہ نے ایسے دی، اور جن کے عمل میں اخلاص ہوگا ان کی مثال اللہ نے دی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ لوگ جو محض اللہ کی صرف رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے نفسوں اور اپنے مال اور جان مال وقت لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو انہیں ان کی مثال ایک ایسے بالکل لش گرین باغ کی سی دی گئی جو کسی سالڈ گراؤنڈ کے اوپر جمتا ہے، جیسے اگر یورپ وغیرہ میں، خاص ایون پنجاب سائڈ پہ ہماری دیکھتے ہیں ہم لوگ گرینری دور دور تک نظر آتی ہے جب، تو انہیں اس سالڈ گرینری کی مثال دی۔ جب اس پہ تیز بارش ہوتی ہے تو اور لش گرین واضح ہو جاتا ہے اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے وہ باغ، وہ گرینری۔ تو ان لوگوں کی نیکیوں کی مثال جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کی مثال اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں سے دی۔ بہرحال اس حدیث سے بالکل واضح یہ فرق ظاہر ہے، ہمیں سمجھ بھی آتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ظاہر ہے اس حدیث میں یہی ہے کہ دنیا میں صرف جو کام ہوں گے، یہ دنیا صرف عالم ظاہر یا عالم شہادت ہے، یعنی اس پہ ہم صرف ظاہر کے اعتبار سے ہی رکھیں گے، ہم کسی کو منافق یا کافر یا فلاں فلاں ہونے کا، غیر مسلم ہونے کا جو تانا نہیں مار سکتے آن بیسڈ اپون what we can see, what we can not see, because یہاں پر صرف ظاہر اور جو
جو شریعت ہے اس کے احکامات صرف ظاہر پہ ہوں گے، جو سیمنگلی نظر آتی ہیں چیزیں. آخرت میں اس کا معاملہ یقیناً نیتوں پر ہوگا، لیکن ہم دنیا میں اس کی کہ بھئی فلاں کام کسی کوئی نیک کر رہا ہے تو ہم اس پہ کہ بھئی اس کی نیت صحیح نہیں ہے ہم الزام لگائیں، ہم یہ کوئی نہیں ہوتے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم صرف دنیاوی ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہیں جب وہ خلیفہ تھے، اور اللہ جو مخفی جو راز ہے یا کسی کی دل کی اندر کی کوئی نیت کی انٹینشن کا فطور ہے وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. ہم صرف ظاہر پہ اس نے اعمال جو کیے ہوں گے ہم اسی کے اوپر اس کا فیصلہ کریں گے. ظاہر شریعت ظاہر کی ہی مکلف ہے اور پابند ہے، اور ہم لوگ بیونڈ جو ان سین چیز ہے اس کے اوپر حکم دینے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ معاملہ اللہ کے پاس آخرت میں خود اللہ اور اس بندے کے درمیان ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر فائنلی یہ حدیث جوامع القلم میں سے ہے، یعنی کہ تمام بہت سارے جوامع القلم کہتے ہیں بہت سارے مختلف کلمہ یعنی میننگز یا ورڈز کو ایک ہی ورڈ میں سمیٹ دیا جاتا ہے. اسے جوامع القلم کہا جاتا ہے. یہ ورڈ ایک ہوتا ہے لیکن اس سے میننگز بہت سارے نکلتے ہیں. تو اس طرح کی ایک بالکل بریفلی اتنی چھوٹی سی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس میں اتنی ساری ڈیٹیلز سب کی سب ہمیں ملتی ہیں جس پہ پوری علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اور یہ بھی اتنی بریف ہونے کے باوجود پورے دین کے ایک بہت بڑے ایک میجر حصے کو اپنے اندر سارٹ آف انسرکل کیے ہوئے اندر سمیٹے ہوئے اپنے. اور اسی لیے یہی وجہ تھی جیسے امام شافعی کا بھی رحمہ اللہ کا قول گزرا کہ یہ 1/3 ہے اسلام کا، اور بعض ائمہ نے اور دوسرے بھی اسے اسلام کا 1/3 حصہ قرار دیا اسی حدیث کو. اور ظاہر ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام ٹوٹل جتنا بھی ہے وہ اس کا کرکس 3 چیزیں ہی ہیں. ایک انسان کی ایمان یعنی کہ اس کا جو عقیدہ ہے، ظاہر ہے ایک مسلمان ہے نہیں ہے، اور پھر سیکنڈلی اس کے اعمال جو وہ عمل کرتا ہے، اینڈ تھرڈ از اخلاص. اب جو اس نے عمل کیا اس میں نیت ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پہ بات خاص طور سے اخلاص کی گئی، اسی لیے اسے جوامع القلم کہا گیا کہ اخلاص کے جتنے بھی اب ایسپیکٹس ہوں گے اسلام کے وہ سب اس حدیث میں آ جاتے ہیں. نیت ہی انٹینشن ہی اگر بگڑی ہوئی ہوگی تو پھر آگے کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے شاید پرابلی امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی جو جامع صحیح ہے اس کے اندر، اور اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے مسابی کے اندر اور بہت ساری کتابوں میں اسی حدیث سے اپنی کتابوں کو شروع کیا ہے. اور یہی وجہ ہے اس حدیث کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے. فاتحۃ الکتاب میننگ کہ جیسے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح اس حدیث کو نوے سنت کا خلاصہ بھی کہا گیا، اور فاتحۃ الکتاب یہاں پہ ایک روایت میں ہمیں محدثین نے قرار دیا اس حدیث کو. اور خاص طور سے جو حافظ الحدیث ابن مہدی رحمہ اللہ تھے ان سے یہ منقول ہے کہ جو شخص کوئی دین کی کسی بھی سارٹ آف فارم میں رائٹنگ یا تصنیف یا کتاب لکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسی حدیث سے اپنی اس بک کو شروع کرے یا اس رائٹنگ کا سٹارٹ کرے. اور یہاں تک کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کو اسی حدیث سے شروع کروں گا. فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اگر کوئی یہ محدث سے ظاہر ہے عید کی تو بہت ہمیں ڈیٹیل میں بکس اویلیبل ملتی ہیں، تو یہ خاص طور سے اس پہ بہت زیادہ ایمفسس بھی دیا ہے انہوں نے. بہرحال سمجھ یہی آتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ایکشنز آر بیسڈ اپون انٹینشنز. تو انسان کے لیے ضروری یہی ہے کہ اپنی انٹینشنز کو صحیح کرے. ایکشن چاہے کم ہو زیادہ ہو جتنا بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، مین چیز اللہ کے نزدیک انٹینشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے غزوے کے ٹائم کا جو فیمس واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ اٹھا کے لے آئے اور عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال اٹھا کے لے آئے. اور ان کا ظاہر ہے اب ابو بکر کے پاس اتنا خاص کچھ تھا نہیں، یہ تو ایک بہت ہی غریب آدمی تھے اور ان کے پاس تو اتنا مال تھا ہی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کمپیریٹیولی بہت زیادہ مال تھا اور اس میں سے آدھا اٹھا کے لیا کہ آج تو ظاہر ہے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال دوں گا جب ڈونیٹ کروں گا تو میں ان سے آج شاید ایک دفعہ زندگی میں سبقت لے جاؤں. بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جوامع القلم جو ان کی فصاحت اور لینگویج تھی اس کا کمال دیکھیں تو انہوں نے سوال یہ نہیں کیا کہ کتنا مال لائے، انہوں نے سوال ہی عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کیا کہ گھر پہ کیا چھوڑا، یعنی کہ کیا کچھ نہیں لائے. تو انہوں نے کہا میں اپنا آدھا مال لایا ہوں.
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گھر پہ صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی کہ مال اگرچہ ایون عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ ڈونیٹ کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کئی گنا زیادہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈونیشنز کی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کا جو کچھ بھی تھوڑا بہت تھا وہ سب اللہ کے راستے میں لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کرنے کا طریقہ یہ اپنایا کہ ان سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا، بجائے اس کے پوچھنے کے کہ یہاں کتنا لائے ہو، کاز یہاں جتنا بھی لائے ہوگے آخر میں اللہ کے نزدیک تو نیت کا ہی اعتبار ہوگا. بہرحال اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور صحیح انٹینشن کے ساتھ دین کا یا دنیا کا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.